ایم کیو ایم پاکستان کے وزراء، اراکین اسمبلی اور لیڈرز کی سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی۔ وفاقی وزراء خالد مقبول، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور انیس قائم خانی کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی بھی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ ایم کیو ایم نے معاملے پر آج شام 4 بجے پریس کانفرنس طلب کر لی۔ دالبدین میں یکمچ کے قریب 2 گاڑیاں تصادم، 7 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں 4 خواتین، 2 مرد اور 1 بچی شامل۔ جاں بحق افراد کا تعلق چاغی کے شہر آمری سے بتایا جا رہا ہے۔ جاں بحق اور زخمی افراد کو یکمچ سے دالبدین پرنس فہد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اتنی برف کے گھروں کے دروازے بند ہو گئے، پہاڑ، وادیاں، سڑکیں برف سے ڈھک گئیں۔ مری میں بریک کے بعد پھر برف باری، ایکسپریس وے بند کر کے مزید سیاحوں کو آنے سے روک دیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں ریکارڈ برف باری، سوات، کلام، مالم جبہ کی وادیاں برف سے ڈھک گئیں۔ چترال میں بھی شدید برف باری کے باعث نظام زندگی متاثر، لوئر دیر میں برف میں پھنسے 8 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ چمن، کوئٹہ، قلات اور زیارت میں گھر کی ٹینکی، پانی کی لائنوں اور سڑکوں پر کھڑا پانی جم گیا۔ کوشک ٹاپ پر بھی ریکارڈ برف پڑی۔ ضلع اورکزئی اور ضلع کرم میں شدید بارش اور برف باری کے دوران پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، ہنگامی بنیادوں پر بھاری مشینی اور افرادی قوت سے راستوں کو بحال کر دیا۔ کرم میں 8 کلومیٹر کی مرکزی سڑک کھول دی۔ مقامی عوائدین اور عوام نے پاک فوج کے بروقت اقدام کو سراہا۔ بلوچستان میں شدید برف باری میں پاک فوج کے جوان ریلوے ٹریکس کی نگرانی پر مامور۔ موسمی آزمائش اور دہشت گردی کے خطرات کے باوجود جوان جعفر اور بولان ایکسپریس کے مسافروں کی حفاظت کے لیے برف باری میں ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرے گا یا نہیں، فیصلہ جمعے یا پیر تک ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد پیغام، ایکس پر لکھا، احتجاج سے متعلق تمام آپشنز وزیر اعظم کو بتائے۔ وزیر اعظم نے کہا تمام آپشنز سامنے رکھ کر معاملہ حل کرے۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق حتمی فیصلہ جمعے یا پیر تک کرنے پر بات ہوئی۔ چیئرمین پی سی بی نے بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے باہر کرنے کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ پاکستان نے آئی سی سی کا دوہرا معیار مسترد کر دیا۔ سانحہ گل پلازہ کے 10 روز بعد سرچ آپریشن مکمل، عمارت سیل کرنے کے بعد پلازہ کو مسمار کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو نے کہا ریسکیو اداروں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ اندر مزید کوئی لاش موجود نہیں۔ سانحہ میں 73 اموات کی تصدیق ہوئی، 23 کی شناخت ہو چکی۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں 13 نام ایسے ہیں جن کے ورثاء نے ڈی این اے سیمپل نہیں دیا۔ اگر وہ سیمپل نہیں دیں گے تو ان کے نام لسٹ سے نکال دیں گے۔ اور اسٹیٹ بینک کا اگلے 45 دن کے لیے شرح سود برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے شرح سود 10.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کراچی میں پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ شرح سود برقرار رکھنے کی بنیادی وجہ مہنگائی ہے۔ مہنگائی کی شرح 7.5% پر برقرار ہے۔ گولڈ پلازہ میں سرچ آپریشن ختم، لواحقین کا انتظار ختم نہ ہوا۔ دبئی کراکری میں موجود 5 افراد کی شناخت حال نہ ہوئی۔ دکان مالک محمد حسن نے بتایا بھتیجے کی لاش مل گئی تھی۔ 2 بھانجے، کوئٹہ سے آیا مہمان اور 2 کام کرنے والوں کی باقیات نہیں ملی۔ چکر لگا لگا کر تھک گیا ہوں، یہ روز کل کا کہہ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے ہمارے پیاروں کی میتیں دے دیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کا کہنا ہے آگ اتنی خطرناک تھی کہ ملنے والی باقیات سے ڈی این اے سیمپل حاصل کرنا انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ شناخت کا عمل کب تک مکمل ہوگا، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گل پلازہ کے کئی گیٹ بند تھے، ایمرجنسی افراد کے راستے نہیں تھے۔ بجلی منقطع ہونے سے لوگوں کو باہر نکلنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ واقعہ غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ سانحہ گل پلازہ کی ایف آئی آر منظر عام پر آ گئی۔ مقدمہ انسپکٹر نواز علی زرداری کی مدیت میں درج کیا گیا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری 4 روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان نے صدر زرداری کا استقبال کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ساتھ ہیں۔ صدر مملکت متحدہ عرب امارات کی قیادت سے 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع، سلامتی اور عوامی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آٹھ فروری کو گالی دیں گے نہ پتھر ماریں گے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کہتے ہیں۔ درخواست کریں گے کہ دکانیں بند رکھیں، پہیا جیم کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت نے 8 فروری کی کال واپس لینے کا نہیں کہا، 8 فروری بانی کی کال ہے، وہی واپس لے سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے۔ مستقل اور پائیدار امن کے لیے پالیسی بنانا ہوگی، منصوبہ ساز تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر پالیسی بنائیں، بند کمروں کے فیصلے مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کہتے ہیں مجھے دبانے کی کوشش کی مگر آج بھی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، پہلے اسمگلر اور پھر دہشت گرد کہا، مقصد مجھے نیچے دکھانا تھا۔ وفاق کے ذمے آج بھی آئی ڈی پیز کے 52 ارب روپے بقایا ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا عدم ادائیگی پر وزیر اعظم کو خط لکھا، وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی مالی بحران کا باعث بن رہی ہے، معمول کی ماہانہ NFC منتقلیوں کی روک تھام آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا وزیر اعظم سے ذاتی طور پر فوری توجہ دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد جیم سٹون سینٹر کو اگست 2027 تک مکمل کرنے کی ہدایت، عالمی ماہرین کی مدد سے پالیسی فریم ورک پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم کی قیمتی پتھروں اور معدنیات سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ شہباز شریف نے کہا جیم سٹون انڈسٹری میں ویلیو ایڈیشن سے برآمدات میں اضافہ یقینی بنایا جائے، جیم سٹون سینٹرز میں جدید ٹیکنالوجی اور آلات نصب کیے جائیں، تمام صوبوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر حکومتوں سے مل کر کام کی ہدایت۔ پاکستانی پاسپورٹ سسٹم اب دنیا کے بہترین ممالک کے نظام کے مطابق ڈھال دیا گیا، پاسپورٹ کے اپلائی ہونے سے ڈیلیوری تک ہر مرحلے پر نگرانی کی جا سکے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے دورے پر گفتگو، کہا ہمارا مقصد شہریوں کو عالمی معیار کی تیز رفتار محفوظ خدمات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ 24 گھنٹے مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر فعال۔ محسن نقوی کی ہدایت پر ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ کے نظام کو بھی مکمل ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے میانمار کے وزیر مملکت برائے خارجہ کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا، تجارت اور اقتصادی تعاون، استعداد سازی، انسانی ہمدردی پر مبنی تعاون پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بیرون ملک اسکیمنگ اور فراڈ سرگرمیوں سے متاثرہ افراد کے معاملات بھی زیر بحث آئے۔ میانمار کے وزیر خارجہ نے مذہبی سیاحت کو سیاقتی تعلقات کے فروغ کا مؤثر ذریعہ قرار دیا۔ دونوں ملکوں کی وزارت خارجہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن، نیب کراچی کا افسران کے خلاف انکوائری کا آغاز، چیف سیکرٹری سندھ کو مراسلہ، نیب مراسلے میں کہا گیا سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں اربوں کی بے ضابطگیوں اور فنڈز کی غلط استعمال کا شبہ ہے، سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں قومی خزانے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ، نیب نے وزیر اعلیٰ سندھ کے پرنسپل سیکرٹری کو بھی خط لکھ دیا۔ کراچی کے نارتھ ناظم آباد بلاک ایپ میں 24 گھنٹے قبل بنائی گئی نئی سروس روڈ کو کیئر الیکٹرک نے کھود دیا۔ کیئر الیکٹرک حکام کا موقف ہے کہ انڈر گراؤنڈ کیبل فالٹ درست کرنے کے لیے سڑک کھودی گئی، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت کے بغیر جنگ کا خاتمہ ممکن نہ تھا، حماس کے سینئر رہنما ڈاکٹر باسم نعیم کہتے ہیں ہم صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے مداخلت کی اور اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا۔ اسرائیلی فوج کو غزہ سے آخری یکمالی کی باقیات مل گئیں، غزہ میں اب کوئی زندہ اسرائیلی یا لاش نہیں بچی۔ حماس نے آخری اسرائیلی قیدی کی شناخت کو جنگ بندی معاہدے سے اپنی وابستگی کا ثبوت قرار دے دیا۔
متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت یا لاجسٹک مدد بھی فراہم نہیں کی جائے گی۔ علاقے میں کشیدگی کا پرامن حل مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین پر عمل سے ہی ممکن ہے۔ فیصلہ خطے میں استحکام اور سفارتی حل کے لیے UAE کی پالیسی کا حصہ ہے۔ آندھی بو گے تو طوفان کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر میں بڑا بل بورڈ نصب، امریکہ اور اسرائیل کو انتباہ۔ طیارہ بردار جہاز کے ڈیک پر بکھرے ہوئے طیارے دکھائے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ امریکی دھمکیاں صرف الفاظ تک محدود ہیں۔ ایران اپنی طاقت پہلے ہی دکھا چکا۔ یہ منظر امریکی صدر ٹرمپ کے بحری بیڑے کی دھمکی کے بعد سامنے آیا۔ امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں، شدید برفباری اور بارش کے دوران حادثات میں 16 افراد ہلاک، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، کروڑوں افراد متاثر، 16,000 پروازیں منسوخ۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری، بارش اور سرد ہواؤں کا راج۔ نیو یارک کے دیہی علاقے میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ میئر زہران ممدانی نے بھی امدادی کاموں میں حصہ لیا، لوگوں کے ساتھ سڑکوں سے برف ہٹائی۔ گورنر نیو یارک کی عوام سے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل۔ اور ایشیا کا سب سے بڑا فلمی مرکز باری اسٹوڈیو فروخت ہو گیا۔ 1950 میں بنے باری اسٹوڈیو میں 24 گھنٹے شفٹوں میں فلموں کی شوٹنگ ہوا کرتی تھی۔ فنکاروں اور فلم سازوں نے سنہری یادیں تازہ کی۔ مصطفیٰ قریشی نے کہا، بھٹو شہید باری اسٹوڈیو آتے تھے۔ مصنف ناصر ادیب بولے، یہ تو بس عمارت تھی، فلمیں ذہنوں سے بنتی۔